میراث کی تقسیم میں ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ تاخیر بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ اس تاخیر کے نتیجے میں بھائیوں کے درمیان جو محبت ہوتی ہے وہ محبت ختم ہو جاتی ہے، خون کا جو رشتہ ہے وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، رشتوں کے درمیان دراڑ پیدا ہو جاتی ہے، دوریاں پیدا ہو جاتی ہے، غلط فہمیاں انسانوں کے دلوں کے اندر، بھائیوں کے دلوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہونے لگتی ہے، ایک دوسرے کے بارے میں غلط گمان پیدا ہونے لگتا ہے، اور اسی طرح سے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرنے کا یہ سبب ہوتا ہے یہ تاخیر کرنا۔ تاخیر کے نتیجے میں ایک دوسرے کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ فلانا اس وجہ سے تاخیر کر رہا ہے، میراث تقسیم نہیں کر رہا، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں۔ تاخیر کی وجہ سے ایک دوسرے کی بددعائیں لینی پڑتی ہیں، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میراث کی تقسیم میں تاخیر نہ ہو اور اس کے باوجود میراث کی تقسیم میں تاخیر ہوتی ہے تو ان کی بددعائیں لینے کا یہ سبب ہے تاخیر۔ تاخیر کرنا یہ حق تلفی ہے، تاخیر کرنا یہ ظلم ہے، تاخیر کرنا یہ حرام مال کھانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اگر میراث کی تقسیم میں تاخیر ہو رہی ہے تو ایسا امکان ہے کہ جو لوگ میراث کے اوپر قبضہ کیے بیٹھے ہیں، جو مال وراثت کے اوپر، ترکے کے اوپر، ورثے کے اوپر قبضہ کیے بیٹھے، وہ حرام مال کھا رہے ہوں، وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، عمرے پہ عمرہ بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی آمدنی حرام ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے پیٹ کے اندر لقمہ حرام کا جا رہا ہے۔ جس پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ جائے گا اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے، اس کی عبادت کیسے قبول ہو سکتی ہے، اس کی نماز کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو میراث کی تقسیم میں تاخیر کرنا یہ بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے، لہذا شریعت ہم سے یہ کہتی ہے، ہمارا دین ہم سے یہ کہتا ہے، قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم سے یہ کہتی ہے کہ ہم فوری طور پر میراث تقسیم کریں، جن جن کا حصہ ہے ان تک ہم میراث کو پہنچائیں، اس کا حصہ ہم ان تک پہنچائیں۔ اگر ہم میراث میں حقدار کا حصہ نہیں دیتے، اس کا حق نہیں دیتے، حصے دار کو اس کا حق اور اس کا حصہ نہیں دیتے ہیں تو یہ بہت سارے گناہوں کا ذریعہ، بہت سارے فسادات کا اور فتنوں کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ آپ نے شاید سنا ہوگا، ابھی 1 دن یا 2 دن قبل کی نیوز ہے کہ ایک بھتیجے نے اپنے چچا کا مرڈر کر دیا۔ بلہ گوڑا کے رہنے والے منہاج الدین صاحب کا مرڈر کر دیا، ان کے بھتیجے نے کیا ہے۔ یہ جو مرڈر ہوا ہے، اس مرڈر کے پیچھے بھی یہی مسئلہ ہے اور یہی اس کے پیچھے وجہ ہے کہ مال جو تھا، میراث کا جو مال تھا، زمین اور جائیداد جو مرنے والے چھوڑ کر گئے تھے، اس کی صحیح طور پر تقسیم نہیں ہو رہی تھی یا اس میں تاخیر ہو رہی تھی۔ جائیداد کا ایشو، جائیداد کا مسئلہ، وراثت کا مسئلہ ہی اس مرڈر کے پیچھے تھا۔ مرڈر کرنے والا بھی گنہگار ہے اور جائیداد پر قبضہ جمائے رکھنے والا، اس کو صحیح طور پر تقسیم نہ کرنے والا اور حقدار کو حق نہ دینے والا، حصے دار کو حصہ نہ دینے والا، وہ بھی مجرم اور گنہگار ہے۔ اس طرح کے 1-2 نہیں، کئی اس طرح کے کیسز ہمارے معاشرے کے اندر ہیں۔ تو میراث کی تقسیم میں تاخیر کرنا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنے بڑے گناہ کا اور کتنے بڑے فتنے کا اور فساد کا دروازہ کھولتا ہے۔ ہم سو کولڈ اسٹیٹس کے پیچھے رہتے ہیں، ہمارا معاشرہ کیا بولے گا، معاشرے میں لوگ کیا کہیں گے اگر ہم نے میراث تقسیم کر لی، کہ بھائیوں میں اتفاق نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ یہ جو معاشرہ ہے یہ اس دن آپ کے پاس نہیں آتا جس دن آپ کے بھائیوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔
جس دن محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں، جس دن قربتیں دوریوں میں بدل جاتی ہیں، جس دن نفرتوں کی ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، جس دن لڑائی اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، جس دن ہمارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، خاندان بکھر جاتے ہیں، اس دن یہ معاشرہ آپ کے سپورٹ میں اور آپ کے بچاؤ کے لیے نہیں آتا۔ لہذا اس معاشرے کی آپ فکر نہ کریں، آپ شریعت کی فکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اطاعت کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو ماننے میں ہی بھلائی ہے اور خیر ہے، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اور چاہے ہمارا معاشرہ کچھ بھی کہے، ہمیں آنکھ بند کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایتیں دی ہیں، جو طریقہ بتایا ہے، اس طریقے کے مطابق عمل کرنا چاہیے، دنیا میں بھی بھلائی ہوگی اور آخرت میں بھی بھلائی ہوگی۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ میراث کی تقسیم میں غیر منصفانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، جن جن کو میراث میں جتنا جتنا حصہ ملنا چاہیے اتنا اتنا حصہ نہیں دیتے، اپنی جو ہے چال بازی، چالاکی، جس کو اس وقت دنیا میں ذہانت سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ انسان بڑا ذہین ہے، دوسرے کو ٹوپی اڑا دے تو بڑا ذہین ہے، یہ دوسرے کا مال اپنی جیب میں لا لے تو یہ بڑا ذہین ہے، کسی بھی طرح سے حرام مال کے اوپر قبضہ کر لے تو یہ بڑا ذہین ہے، اس کو ذہانت کی علامت قرار دیتے ہیں۔ آج کل کا جو شیطانی معاشرہ ہے اور شیطانی مینٹلٹی کے جو لوگ ہیں وہ اس کو ذہانت کی علامت قرار دیتے ہیں۔ یہ ذہانت نہیں ہے، یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے، یہ اس شخص کے ساتھ جو ہے نا، اس شخص کے لیے لمحہ فکریہ ہے، عبرت ہے کہ وہ اس طرح کی غلط حرکت کے اندر اور غلط کام کے اندر کیسے مبتلا ہے، اس کو خود بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کو روکنا چاہیے۔ تو اسی مینٹلٹی کے لوگ آج کل اس طرح کی چال بازیاں کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ میراث کے اوپر اپنا حصہ جما لیں، دوسروں کو کم سے کم دیں، یا قیمتی زمینوں کے اوپر خود قبضہ کر لیں، جو سستی زمینیں ہیں وہ سستی زمینیں دوسروں کو دے دیں۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص کسی دوسرے کی زمین صرف ایک بالشت بھی اگر لے گا تو کل قیامت کے دن ساتوں زمین کا طوق اس کے گلے میں سزا کے طور پر، اس کی ذلت کے طور پر میدان محشر میں ڈالا جائے گا۔ پوری دنیا کے سامنے یہ آپ کی رسپیکٹ ہوگی کہ ساتوں زمین کا طوق گلے کے اندر ڈالا جائے گا۔ ایک بالشت بھی اگر زمین ہم نے کسی کی ناجائز قبضہ کی، کسی کی ناجائز زمین لے لی، اپنی والدہ کی زمین لے لی، اپنے بھائی کی زمین لے لی، اپنے بہنوں کی زمین لے لی، تو یہ ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی حرام کھانے کا ذریعہ، ہماری نسلوں میں یہ حرام سلسلہ چلے گا، اور آخرت کے اندر بھی ہماری گرفت ہوگی اور ہماری پکڑ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے کو میراث سے محروم کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت سے محروم کر دیں گے۔ بہت خطرناک حدیث ہے، آپ غور کیجئے، اگر ہم نے اپنی بہنوں کے حصے پر قبضہ جمایا ہوا ہے تو کتنے ہی عمرے کر لیں جنت میں نہیں جا سکتے، کتنے ہی حج کر لیں جنت میں نہیں جا سکتے، کتنے ہی غریبوں کو کھانا کھلا دیں جنت میں نہیں جا سکتے، کچھ بھی نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، جنت میں نہیں جا سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کسی کو میراث سے محروم کرے گا، کل قیامت کے دن جنت اس کے لیے ممنوع ہوگی، جنت سے اس کو محروم کر دیا جائے گا۔
میراث کی تقسیم میں جن جن وارثوں کا جو حصہ ہے، والدہ کا حصہ ہے، والدہ کو پورا حصہ دے۔ ایک خرابی ہمارے پاس یہ ہے کہ والد صاحب کے انتقال کے بعد اگر والدہ صاحبہ باحیات ہیں تو بھائی آپس میں، یا بہن کو بھی لیا تو بھائی بہن آپس میں تقسیم کر لیتے، والدہ کو حصہ نہیں دیتے۔ والدہ بھی وارثہ ہیں، میراث میں ان کا بھی حصہ ہے۔ یہ سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں یہ بھی تو کل پرسوں مرنے والے، یعنی آپ مرنے کی تمنا کر رہے ہیں اپنی والدہ کی۔ یہ کیسی جو ہے نا بے وفائی ہے۔ وہ ماں جس نے اپنی زندگی داؤ پر لگا کر آپ کو زندگی دی، آپ اپنے اندر یہ تصور لیے بیٹھے ہیں کہ یہ 2-4 دن میں تو مر جائیں گے، ان کا حصہ بھی ہمارے پاس ہی آئے گا، تو اتنا بھی تاخیر کیوں کرنا، پہلے ہی رکھ لو۔ کس طرح کی یہ بے غیرتی ہے اور کس طرح کا یہ رویہ ہے، کس طرح کا یہ عمل ہے، اگر ہم غور کریں تو ہمیں احساس ہوگا۔ والدہ کو حصہ بھی دینا ضروری ہے، بہنوں کو حصہ بھی دینا ضروری ہے۔ بہنوں کو اگر ہم نے حصہ نہیں دیا، یا بہنوں کو اگر ہم نے معمولی جائیداد دے دی، کچھ دے دا کے ٹال دیا، بہت ساری جگہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری شادی پہ اتنا خرچ کیے، تمہارے کو جہیز اتنا دیے، تمہارے کو شادی پہ اتنا مال دیے، وہ ہو گیا، یعنی اس کو وراثت کا بدل سمجھا جاتا ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے، وہ وراثت کا بدل نہیں ہے۔ وراثت مرنے کے بعد وراثت متعلق ہوتی ہے اور وراثت کا مسئلہ آتا ہے، لہذا بہنوں کو بھی وراثت کے اندر پورا حصہ دینا چاہیے۔ اگر ہم نے بہنوں کو پورا حصہ نہیں دیا تو یہ ہمارا جو قبضہ ان کی زمین کے اوپر، ان کے حصے کے اوپر ہوگا، یہ ناجائز قبضہ ہوگا، یہ حرام قبضہ ہوگا، یہ گناہ کبیرہ کا سبب ہوگا، یہ دعائیں قبول نہ ہونے کا سبب ہوگا، یہ عبادتیں قبول نہ ہونے کا سبب ہوگا، یہ ہمارے پیٹ میں حرام لقمہ جانے کا سبب ہوگا، اور یہ جنت سے ہمیں محروم کرنے کا اور جہنم میں پہنچانے کا یہ ذریعہ اور سبب بنے گا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو میراث میں ہم جلد از جلد تقسیم کرنے کے طریقے کو اپنائیں، جلد از جلد، جتنی جلدی ہو سکے ہمیں میراث تقسیم کرنی چاہیے۔ دوسرے یہ ہے کہ جن کا حصہ ہے سب کو شریعت کے مطابق برابر حصہ دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔